روزانوں بیٹھ جائیں، کوشش کیجئے جیسے تحریات میں بیٹھتے ہیں، درس و بیان کے تعظیم کی نیت بھی کر لیجئے، جب تک جتنا ہو سکے بیٹھ جائیے، تھک جائے تو پھر جیسے آپ کو مناسب خیال فرما تب اس طرح بیٹھیے گا، پھر یاد آئے تو پھر روزانوں بیٹھ جائیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں تقریباً 30 بزرگ صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما تھے۔ ان میں ایک چمکدار دانتوں والے خوبصورت نوجوان، پرکشش نوجوان جلوہ فرما بھی تھے۔ جب لوگوں میں کسی بات میں اختلاف ہوتا تو ان نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے۔ میں نے اپنے قریب بیٹے ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ آپ کی محبت میرے دل میں رچ بس گئی اور جب تک وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب حبیب الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ حضرت سیدنا شہر بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں حضرت معاذ بن جبل کو خلیفہ نامزد کرتا اور میرا رب عز و جل مجھ سے اس کی وجہ پوچھتا تو میں عرض کرتا کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب علماء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل ان میں نمایاں مقام و مرتبے پر فائز ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور آپ کی فضیلت میں حدیث نقل ہے، روایت کہ حضرت سیدنا محمد بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت معاذ بن جبل علماء کے امام اور ان میں نمایاں مقام و مرتبے پر فائز ہوں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ نگر میں جمع ہو کر سنت و برے اجتماع میں شریک عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمت ہو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاموں کو درست طریقے سے انجام دیتے۔ آپ کی یہ خصوصیت کتابوں میں لکھی ہے۔
لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرتے بچتے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، علماء کے پیشوا، سخیوں کے سردار، عبادت گزار، قاری یعنی قرآن کی قراءت کرنے والے، محبت میں ثابت قدم رہنے والے، خوش اخلاق اور خوش مزاج، سخی و فیاض، مسلمانوں کے محافظ، فتنوں سے محفوظ، پاک دامن و وفادار، حقوق العباد کے معاملے میں دیانت دار، اموال کے لین دین میں امانت دار، اور خوشحال و خستہ حالی میں میانہ روی پر کاربند رہنے والے تھے۔ اب دیکھیے کتنی خصوصیت ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے اندر۔ ہمارے سامنے بزرگوں کی سیرت بیان کی جاتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت بیان ہوتی ہے، ہمارے سامنے ائمہ مجتہدین کی سیرتیں بیان ہوتی ہیں، اور کئی بزرگان دین کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ سیرت بیان کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ من جملہ اس کا ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں ان کی عظمت و محبت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو اپنانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی نصیحتوں بھرے مدنی پھول جب ان کی سیرت پاک کے بیان میں بیان کیے جاتے ہیں تو ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم غور کیجئے کہ جب ہم کسی بزرگ کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں کوئی مدنی پھول بیان کرتے ہیں کہ فلاں صحابی یوں فرماتے تھے، حالانکہ زبان ہماری استعمال ہو رہی ہے لیکن کلمات جو کتابوں میں لکھے گئے وہ ان کے ہیں، تو ان کے وہ کلمات بھی ایک تاثیر کا تیر بن کر ہمارے دلوں میں داخل ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یار مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن خصوصیات کا پیکر بنایا، ان میں سے چند خصوصیات یہاں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے والے تھے۔ یہ قرآن کے قاری تھے، خوش اخلاق تھے، خوش مزاج تھے، سخی اور فیاض تھے، سخاوت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اچھے کاموں میں خرچ کرنے والے، فتنوں سے محفوظ تھے، خود کو فتنوں سے بچا کر رکھنے والی ان کی طبیعت تھی، پاک دامن و وفادار، پھر حقوق العباد کے معاملے میں دیانت دار، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں، جس کا فی زمانہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فقدان ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے ہم کافی کمزور واقع ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم سے جس قدر حق تلفیاں ہو رہی ہیں، جس تسلسل کے ساتھ ہماری آنکھ تکلیف پہنچاتی ہے، ہماری زبان تکلیف پہنچاتی ہے، ہمارے ہاتھ تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارا وجود تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارا مزاج تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارا سڑکوں پہ چلنا لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ہمارا چلنا، ہمارا دوڑنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، تبصرہ کرنا، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، یعنی ہم اس قدر لوگوں کی حق تلفی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے دل دکھانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو اذیتیں دینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی غمخواری سے چک جاتے ہیں، ان کی دل جوئی سے چک جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کر پاتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض صورتوں میں، ہر صورت میں حق تلفی نہیں ہوتی، لیکن کئی صورت ایسی ہیں جن میں واقعتاً حق تلفی ہوتی ہے اور ہم حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے پامال کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اللہ کرے کہ ہمیں ان معاملات پہ توجہ دینے کی عادت ہو جائے. اگر عادت ہوگی نا تو بڑا مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. یعنی مجھے ایک ابھی بیٹھے بیٹھے سمجھے چلیں بیان ابھی جسٹ بول ہی رہا ہوں کہ مجھے وہ امیر سنت کا وہ واقعہ یاد آ گیا، رمضان مبارک والا. مدنی چینل پر رمضان مبارک میں بیان بھی کیا تھا کہ مطلب یہ ایک ادا بتا رہا ہوں، اور یہ بھی اس لیے کہ تاکہ ہمارے اندر ایک پتہ چلے کہ یار چلو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کا دل خوش کرو، لوگوں کو راضی کرو، ان کی دل جوئی کرو، تو یہ کیا کیسے کریں؟ ہم کو تو مطلب آتا نہیں ہے. ماہ رمضان المبارک میں امیر اہل سنت مغرب کی نماز کی اذان کے بعد افطار وغیرہ سے فارغ ہو کر اقامت خود کہا کرتے تھے. اب اقامت ایک جگہ امام میں ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، بھائی یہاں آتے تھے اور یہاں کہ امام اقامت کہی جاتی. عموماً ہمارے مؤذن کے لیے بھی مصلی بچھایا جاتا ہے، ایک مخصوص جگہ ہو جاتی ہے. اب صف کی اس طرف آ کر آپ نے جیسے اقامت کہنی ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ عاشقان رسول مغرب کی نماز ساتھ ادا کرتے تھے اور تبدیل بھی ہوا کرتے تھے عموماً. تو ایک بڑی عمر کے بزرگ اسلامی بھائی تھے، وہ ایسے ہی جیسے بیٹھتے پہلی صف کے اندر اذان وغیرہ کے بعد مغرب اقامت کے انتظار میں، تو وہ وہاں بیٹھ گئے جہاں امیر علیہ سنت اقامت کہا کرتے تھے. ایک اسلامی بھائی نے دیکھا تو ان کو وہاں سے ہٹایا کہ یہاں، اب ہٹایا تو یہ ہٹانا امیر سنت کو ناگوار گزرا. تو پہلے تو آپ نے ان کو نوٹس لیا کہ آپ کو ان کو معذرت کرنی چاہیے. انہوں نے اپنے طور پر جو معذرت کرنی تھی انہوں نے معذرت کر لی. پھر آپ نے فرمایا کہ یار میں کہیں اور کھڑے ہو کر اقامت دیتا تھا، میں اقامت نہ دیتا کوئی اور دے دیتا. ان کو ہٹا کر ان کو مطلب ایک صدمہ ہوتا ہے آدمی کو. پھر ان کے سر پر ہاتھ گھمایا، ان کو مطلب وہ تھوڑا سا وہ تھپکی وغیرہ دی، یہ رکھا، پھر جیب سے تحفہ نکال کر دیا، پھر یہ کر کے دیا وہ کر کے. میں دیکھتا رہ گیا، میں بھی وہی ساتھ ہی حاضر تھا. میں دیکھتا رہ گیا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کس حد تک کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ابھی یہ مدینہ پور منصور، مدینہ نگر منصور میں اس ٹائم آپ جمع ہیں ماشاءاللہ، ایک اچھی تعداد میں آپ جمع ہیں. اگرچہ امامہ شریف کی تعداد مجھے بہت کم نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ یہاں پر سب اماموں کی بہاریں ہوں اور ایسی بہاریں ہوں کہ مدینہ 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 نگر مدینہ مدینہ ہو جائے. تو اب جیسے کہ آپ یہاں پر ہیں، تعداد ماشاءاللہ آپ کی اچھی ہے. اب آپ یہاں ہیں، ٹھیک ہے، اب کوئی آیا اور دھکا لگی آپ کو، اس کا کوئی اس کو تکلیف پہنچ گئی. ہم میکسیمم کیا کریں گے؟ معذرت، بس یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا کام کیا آپ نے کہ معذرت تو کر لی، ورنہ تو اگلا الٹا اور چڑھتا ہے. اب دیکھتا نہیں ہے، صحیح بیٹھنا، ادھر ہو تھوڑا ادھر ہو، گرمی ہو رہی ہے گرمی. تو یوں ہم لوگ تھوڑا سا یوں کرتے ہیں. لیکن ایسے اسلام میں ہوں گے جو سوری معاف کیجیے گا، وہ تھوڑا سرکیں گے اور بعض بڑا خوش کرنے کی کوشش کریں گے. واقعی جب وہ دیکھیں گے کہ اگلے کو تھوڑا سا میری وجہ سے صدمہ ہوا ہے، میری تکلیف پہنچی ہے، تو معاف کر دینا. آپ نے معاف کر دیا نا مجھے، معاف کر دیجیے گا. نہیں تھوڑا اور ادھر آ جائے، میں ہٹ جاتا ہوں نہیں میں ہٹ جاتا ہوں، تھوڑا ادھر اور آ جائیے. دیکھیے آپ برا مت مانیے گا. نہیں. اچھا، یہ مدنی انعام کا رسالہ میرے جیب میں رکھا ہوا تحفے دینے کے لیے، مدنی انعام کا رسالہ آپ لے لیجئے. یہ اور جیوی صاحب کا رسالہ میرے پاس رکھا ہوا، یہ بھی آپ لے لیجئے. معاف کر دینا بھائی، معاف کر دینا. 2-4 دفعہ آپ کسی کو اس طرح کرو تو وہ بولے گا نہیں کہ یار تھوڑا ایک اور دھکا مارا میرے کو. ایک دھکے پر اتنا ملا ہے تو دوسرے دھکے پر کتنا ملے گا؟ یہ ایسے ہی خوش طبیعت کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہمیں ایک دوسرے کو راضی کرنا، منانا، اگلے کا دل خوش کرنا، اگلے کو راضی کرنا، اس کی دل جوئی کرنا، بڑے
پیارے انداز سے ماشاء اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا یار، جبکہ جھوٹ نہ ہو، جھوٹی خوشامد نہ ہو، کوئی فتنہ وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی دل جوئی کے لیے، اور اس میں خاص الخاص ان اسلامی بھائیوں کے لیے جن کی عمریں بڑی ہو گئی ہیں، بزرگ ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، خاص ان کے لیے، ساری شفقت مردوں کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ کرے کہ ہم دل جوئی کرنے والے، لوگوں کی غمخواری کرنے والے اور حقوق العباد کے معاملے میں دیانت دار واقعی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہے کوئی جو نیت کرتا ہو مدینہ نگر منصور مدھیہ پردیش ہند کے اجتماع میں اسلامی بھائی ہیں جو نیت کرتے ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم عاشقان رسول کی دل جوئی کریں گے اور حقوق العباد ادا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے، جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ جھوٹی نیت پر ہاتھ اٹھانے کی مذمت آپ سنتے رہتے ہیں مدنی چینل پہ، جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا ورنہ یہ ہاتھوں کا جھوٹ ہو جائے گا۔ آپ کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی، انشاءاللہ آغاز ہو پھر بڑھتا رہے گا، محبتیں بڑھتی رہیں گی، پیار بڑھتا رہے گا، خلوص بڑھتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نیکی کی دعوت کے انداز، ان کے مدنی پھول بڑے مدینہ مدینہ ہوا کرتے تھے۔ آئیے میں ان کے کچھ مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، مجھے کوئی علم کی بات سکھائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم میری اطاعت کرو گے؟ اس نے عرض کی، میں آپ کی اطاعت پر حریص ہوں، یعنی مجھے اس بات کی لالچ ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، رات میں قیام کرو، آرام بھی کرو، قسم حلال کے لیے کوشش کرو اور گناہ سے بھی بچو، حالت اسلام میں ہی مرو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو ماشاءاللہ روزہ رکھنے، افطار کرنے، رات کے قیام کے کرنے اور آرام بھی کرنے، اعتدال، میانہ روی کا گویا کہ یہاں پر درس دیا جا رہا ہے کہ اعتدال کے ساتھ بھی عبادت کرے، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی، افراط و تفریط دونوں سے بچنا چاہیے، میانہ روی، اعتدال، بیلنس کے ساتھ رہے، عبادت میں، اخراجات میں، معاملات میں، ہر جگہ پر اپنے آپ کو بیلنس کے ساتھ رکھے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جیسے کہ روزے، تو صوم داؤدی کا بڑا ماشاءاللہ اس وقت امیر علیہ سنت نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، یعنی ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے۔ تو کم و بیش 14-15 روزے ماہانہ ہو جائیں گے، اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا درجہ ہے، بہتر ہمارے ہاں یہ کہلاتا ہے۔ اور جو صرف پیر شریف کو روزہ رکھے تو وہ مناسب کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں نفلی روزوں کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ ہند احمد آباد کے حوالے سے تو امیر سنت ماشاءاللہ بڑی وہاں کی آج تک تعریفیں کرتے ہیں کہ ہند احمد آباد میں نے روزے، نفلی روزوں کا الحمدللہ رجحان دیکھا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے ہند کے دوسرے شہروں میں بھی عاشقان رسول نفلی روزوں کی طرف بڑھیں۔ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ، یہ 2 روزے ملا دینے کے فضائل ہیں۔ یہ مدنی پنصورہ لے لیں، نفلی روزوں کا بیان لے لیں، یہ فیضان رمضان کے اندر نفلی روزوں کا بیان ہے، اس میں پڑھیں کہ نفلی روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، صوم داؤدی کی فضیلت ہے، اسی طرح کون کون سے روزے رکھنے سنت ہیں۔ اس طرح
कुछ न कुछ रोजे रखने की नीयत करें, वरना कुछ नहीं मीठे इस्लाम भाइयों, कम अज कम पीर शरीफ का रोजा रखने की नीयत कर लीजिए। एक रोजा पीर शरीफ का, हफ्ते में एक रोजा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतालिक ये मनकुल है कि आप हर पीर शरीफ को रोजा रखकर खुद अपना योम विलादत मनाया करते थे। तो ये आशिकाने मिलाद है कोई सिर्फ पीर शरीफ को, अल्लाह करे जुमेरात का भी नसीब हो जाए, लेकिन चले मैं आपको पीर शरीफ, कम अज कम पीर शरीफ का रोजा रखने की है कोई जो नीयत करता हो सुन्नत की नीयत से। जी हिंद के इस्लामी भाइयों, मैं तो आपको देख रहा हूं, अगर आपके वाकई सच्ची नीयत से हाथ उठते हैं तो इंशाल्लाह मेरे दिल में भी खुशी दाखिल होगी। मैं तो आपकी ज़ियारत करता हूं जब स्क्रीन पर नजर आते हैं आप। तो है कोई जो सिर्फ पीर शरीफ की ही नीयत कर ले, अल्लाह करे कि जुमेरात की भी हो, एक दिन छोड़ के एक दिन रोजे की हो, बल्कि हमारे पास तो ऐसे इस्लामी भाई भी है जिन्होंने रोजाना रोजे की नीयत की हुई है, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए। तो है कोई जो सिर्फ पीर शरीफ का रोजा रखने की नीयत करे, मदनी इनाम पर अमल की नीयत कर ले। जी अब हाथ उठाइए, अब मैं आपको देख रहा हूं। अब इंशाल्लाह कुछ देर के लिए आप स्क्रीन पर रहेंगे ताकि हाथ उठाने वालों की मैं ज़ियारत करता रहूं। अच्छा, अब स्क्रीन पर आप ही रहिएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी, ठीक है। अब बाज़ औक़ात पीर शरीफ को रोजा नहीं रख पाते क्योंकि वो काम काज होता है सुबह से लेकर शाम तक, तो काम में भी सुस्ती हो जाती है और भी इसके एक बाद मसाइल आते हैं। तो हफ्ते में एक रोजा रखना ये मदनी इनाम है, तो हो सके तो इतवार का रोजा रख लीजिए। इंशाल्लाह नफली रोजे रखने की आदत होगी ना तो रमजान मुबारक के रोजों में बड़ी मतलब आपको तकवीत रहेगी। तो कोई ऐसे इस्लामी भाई हैं जो हफ्ते में एक रोजा भले इतवारी का हो उसकी नीयत करते हो तो वो हाथ उठा दें। कोई मजीद हाथ नहीं उठ रहे। गालिबन मेरी आवाज तो सही पहुंच रही है ना? आवाज समझ में आ रही है? अच्छा, तो इतवार का रोजा, एक रोजा इतवार का, हफ्ते में एक रोजा नफली रोजा। तो जितने इस टाइम पे मौजूद है इनमें से है कोई जो नियत करते हो? पीछे वाले इस्लामी भाई शायद समझ रहे, मैं इनको नहीं कह रहा हूं। तमाम जितने भी इस्लामी भाई जमा हैं हिंद के इज्तिमा में, इन सबसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम हफ्ते में एक रोजा जरूर रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना मुआविया बिन कुर्रा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है कि हजरत सैयदना मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे से फरमाया, ए मेरे बेटे, जब तुम नमाज पढ़ो तो रुखसत होने वाले की तरह नमाज पढ़ो, यानी अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज ख्याल करो और इस गुमान में ना रहना कि तुम्हें दूसरी नमाज का मौका मिलेगा। ए मेरे बेटे, मोमिन दो नेकियों के दरमियान वफात पाता है, एक वो नेकी जिससे वो आगे भेज चुका और दूसरी वो जो अपने पीछे छोड़ी, यानी सदकाए जारिया। तो यहां पर हजरत सैयदना मुआज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और सीरत का पहलू सामने आया और वो है बेटे को नसीहत करना। इसमें जो वालिद हजरात हैं वो बड़ी तवज्जो कीजिए, या इस माँ तवज्जो करे कि कितनी खूबसूरत नसीहत बेटे को की, नमाज की नसीहत की, नेकी की नसीहत की, कि नमाज यूं पर जैसे कि रुखसत होने वाले की नमाज होती है कि आइंदा इसके बाद तुझे नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ये नसीहतें कब की जाती हैं? कमाने की नसीहत, पढ़ने की नसीहत, स्कूल की नसीहत, कॉलेज की नसीहत, हीरो बन जाए ये नसीहत, तो फला बन जाए ये नसीहत, ऐसा हो जाए ये नसीहत। ये क्या नसीहत? यानी नेकी की नसीहत औलाद को करना, परहेजगारी की नसीहत औलाद को करना, सुन्नतों पर अमल करने की नसीहत औलाद को करना, गुनाह से बचने की नसीहत औलाद को करना। ये जज्बा कहाँ है हमारे पास? बदकिस्मती हमारी कि आज हमारे या माशरे के अंदर उमूमन इस तरह की नसीहतें करने का रुझान नहीं है। बेटा नमाज नहीं पढ़ता, एक वक्त की बाप कहाँ नसीहत करता है? बाप कहाँ से नसीहत करेगा? बेचारा वालिद खुद नमाज नहीं पढ़ता।
والد خود نماز نہیں پڑھتے. آپ دیکھیے آپ کے شہر کے اندر جو مساجد ہیں ان میں کتنے نمازی ہیں. خود آپ کے اپنے گھر کا حال دیکھ لیجئے کتنے نمازی ہیں. اگر یہ سارے مسلمان جس علاقے میں رہتے ہیں اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو مساجد کم پڑ جائیں. نماز قضا کرنے کی عادت تو یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نماز قضا کرنا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جہنم کی آگ کا استحقاق ہے، اور جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے. تو خود نماز نہیں، ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بچوں کو کیا نیکی کی دعوت بیچاری دے گی. باپ والد خود نماز نہیں پڑھتے، بڑا بھائی نماز نہیں پڑھتا. گھر میں اللہ کرے کہ نماز کا رجحان ہو، خود بھی فجر کے لیے اٹھے، اپنے بچوں کو فجر میں اٹھائے، خود لے کر جائے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کے لیے. جبکہ مسجد موجود ہو، جماعت مستحبہ موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی. جائیں مسجد میں نماز پڑھیں. آپ غور کیجئے حضرت سیدنا ابو بحریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اس سے کوئی خوف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب اذان دی جائے تو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے، کیونکہ با جماعت نماز ادا کرنا یہ سنن ہدا میں سے ہے، اور یہ ان سنتوں میں سے ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جاری فرمایا. اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں جائے نماز ہے، میں گھر ہی میں پڑھ لوں گا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے نبی کی سنت کے تارک کہلاؤ گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. دکانوں میں نماز پڑھ لیتے جبکہ مسجد موجود، جماعت مستحبہ موجود، اور کوئی اور شرعی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی مانع شرعی بھی نہیں ہے. محض سستی کی وجہ سے جماعت ترک کر دینا، یہ تو وہ جو نمازی ہیں. تو ایک کاش مسجد میں جا کر فجر کی نماز بھی ایک کاش ہم مسجد میں ادا کریں، اور اگر ہمارے گھر کے قریب کوئی ایسی مسجد نہیں ہے تو مسجد تعمیر کریں. چند عاشقان رسول مل کر جگہ لے مسجد بنائیں. دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ تحت اگر یہ مسجد چلنے شروع ہو گئی، پھر دیکھیے کیسی بہاریں آتی ہیں. اور اگر ہے مسجد تو اس کو آباد کریں، درس سے آباد کریں، درس فیضان سنت سے آباد کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان سے آباد کریں، مدنی قافلوں سے آباد کریں، مدنی تربیت گاہ سے آباد کریں. نیکی کی دعوت کے کاموں سے آباد کریں، ہفتہ وار اجتماع سے آباد کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے، اور مسجد آباد کرو تحریک بھی دعوت اسلامی ہے. یعنی آپ دیکھیے مسجد بنائی بھی جاتی ہے، مسجد آباد بھی کی جاتی ہے، مسجد بھری بھی جاتی ہے، اور یہ سارے کام ہم کو کرنے. ارے ہمارے محلے آباد، ہمارے گلی کوچے آباد، ہماری مارکیٹ، ہماری دکانیں آباد، گناہوں بھری تفریحیں آباد، معاذ اللہ سنیما گھر آباد، شاپنگ سینٹر آباد. اور اگر آباد نہیں ہے تو اللہ کا گھر آباد نہیں. نمازیوں کے ساتھ، تلاوت کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے، ذکر اللہ کرنے والوں سے اللہ کا گھر آباد نہیں. کیسی بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان کو مسجد میں آنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. اور بہت زیادہ اگر نماز کا جذبہ ہوتا ہے تو اپنی جماعت گھر میں کر لیتے ہیں، اپنی جماعت دکان میں کر لیتے ہیں، اکیلے پڑھ لیتے ہیں. بھائی کیوں اکیلے پڑھ لیتے ہیں آپ؟ جائیں مسجد میں جا کر نماز ادا کیجئے. اذان کی آواز اللہ کرے مسجد میں ہم سنیں، سنت قبلیہ ہم اللہ کرے ادا کریں، فرض سے پہلے کی جو سنتیں، فرض کے بعد کی جو سنت اللہ کرے ادا کریں. اللہ کرے ہم ایسے نمازی بن جائیں.
مغرب کے بعد سنت اور اوابین کے نوافل پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کرے تہجد گزار بن جائیں، اللہ و دین لا اشراق چاش کے ہم عادی پابند بن جائیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے؟ آپ کو مسجد میں جانے کی فرصت نہیں، تعجب ہے؟ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، تعجب ہے؟ بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو نماز پڑھنے درست نہیں آتی، تعجب در تعجب ہے۔ جی ہاں، جو نماز پڑھتے ان کو نماز درست پڑھنے نہیں آتی۔ آپ ناپاک کو تو فرض غسل ادا کرنے نہیں آتا، تعجب پر تعجب ہے۔ آپ کو درست وضو کرنے نہیں آتا، تعجب پر تعجب ہے۔ بھلے آپ گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ماسٹرز ہیں، بہت پیسے والے ہیں، یا غریب ہیں یا امیر ہیں، جو بھی ہیں، حسین ہیں یا بدصورت ہیں، مسلمان کو کیا آنا چاہیے کیا نہیں آنا چاہیے، کیا اس کی معلومات نہیں ہے؟ تو یہ تو بہت بنیادی بات میں نے کی۔ پھر قرآن پڑھنے نہ آئے، کتنا تعجب ہے، کتنا بڑا تعجب ہے۔ کیسے گاڑی کیسے چلے گی؟ اسی طرح زندگی مستیوں میں مست رہے گی، کیسے گاڑی چلے گی؟ میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے ماشاءاللہ میرے نوجوان، بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائی، آپ نے یہ مدینہ نگر، منصور، مدھیہ پردیش، ہند میں جمع کیے ہیں اجتماع میں، اتنے نوجوان اسلامی بھائی جمع ہیں۔ میں ان تمام بالخصوص نوجوان، بالعموم تو ہر ایک سے میں بات کر رہا ہوں، مدنی چینل کے تمام ناظرین سے گویا کہ یہ عرض کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن بالخصوص میرے یہ نوجوان، اب ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم اسی طرح سست رہے، ہم اسی طرح نماز قضا کرتے رہے، مسجد سے دور رہے، قرآن کی تلاوت سے دور رہے، شریعت مطہرہ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور رہے، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور رہے، کہ گلی میں چلتا ہوا ایک مسلمان دور سے دیکھو تو پتہ چلے کہ یہ ایک واقعی مسلمان عاشق رسول جا رہا ہے، کیا ہمارے وجود سے ہماری پہچان ختم ہو گئی؟ ہمارے لباس سے ہماری پہچان ختم ہو گئی؟ ہمارے ظاہر سے تو پہچان ختم ہم نے کی، ہماری اذان ہو کر مسجد کی طرف چلنے کی بھی پہچان ختم ہو گئی کہ ہاں یار یہ مسلمان ہے، اذان کی آواز سنتے ہی یہ اٹھائے مسجد کی طرف چل پڑا ہے۔ کیا یہ غیرت بھی ہماری جاتی رہی؟ کیا یہ حیا اور یہ شرم بھی ہماری جاتی رہی؟ ذرا سوچئے جو میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور سوچنے کا وقت ہے، لمحہ یہ سوچنے کا۔ خواب ہند میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں، یو کے میں، پاکستان میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، مسلمان اپنے وجود سے پہچانا جاتا ہے، اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان ہے۔ صرف نام بیان کرنے سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، اچھا 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 آپ مسلمان ہیں، نام بتا دیا تو پتہ چلا کہ اچھا یہ مسلمان ہے۔ اور اب بھی ناموں میں بھی کتنا مکس پلیٹ ہو گیا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے، ناز کیجئے اور عمل کیجئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، اللہ نے ایمان جیسی نعمت عطا کی ہے اور ہمیں مسلمان کیا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں نماز جیسی نعمت، نماز جیسا تحفہ عطا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھرپور نیت کرے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ اس طرح یہ گناہوں بھری زندگی، آج ہی بیٹا غور کر رہا تھا، موبائل، یہ انٹرنیٹ، اور پھر یہ سستا نیٹ، سستے پیکیجز، اور پھر ایک سے ایک موبائل، سستے موبائل، اتنا میں بیٹے غور کر رہا تھا کہ تب یہ کیسے روکا جائے؟ یہ گھر کے باہر نوجوان ہے تب بھی بگڑ رہا ہے، گھر کے اندر آتا ہے تب بھی بگڑ رہا ہے، گھر کے باہر رہتا ہے تو یہ دوست اس کیسے بنے ہوئے جو اس کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسا موبائل نام کی چیز آ گئی ہے کہ جس کے ذریعے یہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، اس کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں،
اس کے احساسات مشتعل ہوتے ہیں، پھر گناہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اور میری بات امید کرتا ہوں کہ میرے یہ ہند کے اسلامی بھائی بھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہوں گے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سمجھ رہے ہوگے کہ یار ہے تباہی ہے یا نہیں ہے۔ چلے بتائیے ہند والوں، آپ بتائیے کیا آپ کے ہند شہر، جس شہر میں آپ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے شہر کے اندر موبائل اور نیٹ کے ذریعے نوجوان، بالخصوص نوجوان، تباہی و بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جو کہتے ہیں بڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ میری بات سے اگر آپ کا اتفاق ہے، ہاں ہاتھ اٹھائیں۔ اب آپ بتائیے کہ چلے آپ ہاتھ اٹھا کر رکھیے گا، ہاتھ اٹھا کر رکھیے گا۔ اب یہ ہاتھ اٹھانے والے اسلامی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کیا ان کو اسی طرح تباہی و بربادی کی طرف بڑھتے رہنے دینا ہے یا اس کے روکنے کی کوئی صورت بھی ہمارے پاس؟ کچھ سوچیں گے نہیں؟ ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب سوچیں گے نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کیا صرف اسی بات پر یار بہت حالت خراب ہو گئے، موبائل نے بیڑا غرق کر دیا، یہ انٹرنیٹ کی سروسوں سے بیڑا غرق کر دیا، یہ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، یہ فلاں ویب سائٹ سے بیڑا غرق کر دیا، یار یہ تباہ ہو گئی ہے۔ خالی چلانے سے کیا، یہ آگ لگی ہوئی ہے، اوکے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اب ارے آگ آگ آگ، او بھائی آگ، او بھائی آگ، او جل رہے بھائی، آگ آگ آگ۔ تو کیا آگ 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 پکارنے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ کیا ان جلنے والے لوگوں کو بچا لو گے؟ یہ آگ بجھانے کے لیے پانی کے برتن جمع کرو گے، پانی لاؤ پانی لاؤ، ارے پانی ڈالو آگ بجھاؤ۔ آگ بجھائیں گے نا؟ جو تھوڑے وہ جھلس رہے ہوں گے ان کو بچائیں گے نا؟ اور جو بالکل بچ رہے ہوں گے ان کو اور نکالیں گے نا؟ کچھ گھر کے سامان کو بچائیں گے کہ آگ اس کی وجہ سے گھر کو اور بستی کو جلنے دیں گے؟ آپ اس دنیا کی آگ سے بچانے کی یہ تدبیر آپ کر سکتے ہیں، اور جو صرف چلائے گا اس کو آپ جا کے چلاؤ گے، ابے بے وقوف کیا چلاتا رہتا ہے؟ آگ بجھائے گا نہیں؟ آگ بجھانے کی صورت پیدا کر۔ تو آج جو اس گناہوں کے ان آلات کے ذریعے جو آگ لگی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ نیکی کی دعوت کا پانی ڈالو، برائی سے بچانے کا پانی ڈالو، بیٹھ کر سمجھائیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ میں مار دھار کا نہیں مشورہ دوں گا، اصل میں گناہوں کی اور یہ اس طرح کی ایسی عادت اور ایسی لت پڑ گئی ہے کہ یہ اب انڈر پریشر لیں گے نا تو یہ باغی ہو جائیں گے۔ خوف خدا دل میں پیدا کروائیے، خوف خدا دل میں پیدا کروائیے، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھیں، جی ہاں صرف مدنی چینل دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لائیں، کچھ اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروائیں۔ میرے بڑے جو اسلامی بھائی ہیں، جو والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ اپنے 10 سال کے 12 سال کے اسلامی بھائیوں کو بھائی یا والد اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کروا سکتے ہیں، سفر کروائیے۔ اکیلا وہ چھوٹا بچہ سفر نہیں کر سکتا، سوائے بھائی اور والد کے کسی اور کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح کچھ عملی اقدامات کریں، اپنے گھر کے اندر کوئی سی سروس لگائیں کہ جس سے کوئی اور ویب سائٹس نہ کھلیں۔ مگر اب تو وہ چور راستے بھی اتنے بنے ہوئے ہیں، چور راستوں کے ذریعے چلے جاتے ہیں۔ مگر میں تو بنیادی بات یہ کہ سمجھائیں، کھلا نہ چھوڑیں، مگر دل میں خوف خدا پیدا کروائیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے بدقسمتی سے کہ اس ذریعے سے جو اس وقت گناہ عام ہو رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو گناہ عام ہو رہے ہیں، اس میں ان کی نیندیں برباد ہوئی ہیں۔ یہ سو نہیں سکتے، سوتے نہیں، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، یہ کوئی عبادت والے کام نہیں کر پا رہے، اٹھتے ہیں تو بالکل وہ آدھے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ذہن ان کا یہ چاٹ رہا ہے، دیمک لگ رہی ہے دماغ کے اوپر، پھر جذبات اور احساسات اس قدر ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بیچارے
کہ پھر وہ گناہ بڑے راستے ڈھونڈتے ہیں. بہت تباہی ہو رہی ہے. اے میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں جو اس وقت مدینہ نگر منصور مدھیہ پردیش میں جمع ہیں، اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یار اس معاشرے کو بربادی و برائی سے، چلے آپ اپنے محلے کی بات کریں نا، جو آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ بات کریں، آپ اپنی بات کریں. اگر آپ اللہ نہ کرے اس طرح کے کسی برائی یا گناہ میں مبتلا ہیں تو پہلے تو آپ خود توبہ کریں، اعلان نہ کریں، سچی توبہ کریں، اپنے دل میں توبہ کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کے مر گئے، بد نگاہی کی وجہ سے کہیں میری آنکھوں میں جہنم کی آگ نہ بھر دی جائے، میرے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا نہ اڈیل دیا جائے، کہیں میرے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتی نہ پہنا دی جائے، کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ مطلب جھونک دیا جائے، کہیں میری قبر کے اندر سانپ اور بچھو آ کر مجھے ڈسنا نہ شروع کر دیں، کہیں میری قبر مجھے یوں نہ دبا دے کہ میری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پائیوست ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے اس گناہ کی وجہ سے کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے سبب کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں توبہ کرنی ہے کہ یہ لمحے بھر کی لذت کہیں مجھے بہت بڑے عذاب میں مبتلا نہ کر دے. لذت تو لمحے بھر کی ہے نا، ہے کیا لذت؟ پیسہ بھی برباد، جان بھی برباد، وقت بھی برباد، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. ایک فائدہ بتا دے کوئی، ایک فائدہ نہیں بتا سکتے سوائے اس کے کہ یہ گناہوں بھری لذت ہے. اس کو کون فائدہ کہے گا؟ عقل مند آدمی تو اس کو فائدہ نہیں کہے گا. لذت تو شراب پینے والے کو شراب پینے سے بھی آتی ہے، مزہ تو ہیروئن پینے والے کو نشہ کرنے میں بھی آتا ہے، مزہ تو ان کو بھی آ رہا ہوتا ہے، مگر اس کو فائدہ کوئی بھی نہیں کہے گا، فائدہ اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا. اس لیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جو ہند بھر میں جہاں بھی جمع ہیں، پاکستان میں جہاں جمع ہیں، مدنی چینل کے ذریعے اب جہاں ہیں، اس وقت یہ موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ تباہی آ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ موبائل نام کا یہ اور یہ نیٹ نام کی چیز کو شاید ہم اپنی اس قوم سے نکال نہیں سکتے. میں بالکل اس کا ایڈمٹ کرتا ہوں، جو چھوڑے وہ نصیبوں والا، لیکن ان کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اٹ کین بی چینج. آپ کوشش کریں گے یہ چینج ہو سکتا ہے، کچھ بھی چینج، یہ تبدیل ممکن ہے. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں سمجھانا پڑے گا، اپنے بچوں کو محبت دینی پڑے گی، ان کو لے کر بیٹھنا پڑے گا، ان کے دل میں خوف خدا پیدا کروانا پڑے گا، عشق رسول پیدا کروانا پڑے گا، صحیح معنوں میں انہیں عاشقان رسول کی صحبت میں دینا پڑے گا. ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس پہ پابندی کے ساتھ شرکت کروائیے، پابندی کے ساتھ. پاکستان کے تقریباً 9 بجے کے آس پاس، بلکہ 8:50 پر انشاءاللہ اس ہفتے سنت و برا یہ تلاوت نہ تو پھر انشاءاللہ تعالی بیان ہے، پھر امیر سنت کے سوال جواب کا سلسلہ ہے. ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، لازمی طور پر اس پہ شرکت کیجیے. دیکھیے بیماری کا علاج دوائی سے ہوگا، پرہیز اور دوائی. میں آپ کو پرہیز بھی بتا رہا ہوں، دوائی بھی بتا رہا ہوں. اب آپ نہ پرہیز کریں نہ دوائی کریں پھر کہیں کہ شفا کیسے ملے گی، تو یہ بے وقوف ہو والی بات ہے. معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، یہ تو نادانوں والی بات ہے کہ نہ میں پرہیز کروں گا نہ میں دوائی لوں گا اور میں صحیح ہو جاؤں. ہاؤ کین از اٹ پاسبل؟ تو ایک کاش ہم کچھ اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دینے اور انہیں ماحول کی طرف لانے میں. بہت عجیب ماحول ہے، گویا کہ کم و بیش ہر جگہ پر برائی برائی برائی. کوئی جوئے کے اڈے کی طرف لے کے جا رہا ہے تو کوئی شراب کھانے کی طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی فلمی ڈراموں کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو کوئی کس بے حیا کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو کوئی بے حیا عورتوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. جی عورت بھی فتنہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہیں خستہ حالی کے فتنے میں مبتلا کیا گیا تو تم نے اس پر صبر کیا اور عین قریب تم خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے. اور مجھے تم پر سب سے زیادہ عورتوں کے فتنے کا خوف ہے. جب وہ سونے اور چاندی کے کنگن پہنیں گی
اور شام کے نرم و نازک کپڑے اور یمن کی چادریں زیب تن کریں گی تو مالداروں کو تھکا دے گی اور غریبوں کو اس چیز کا مکلف بنائیں گی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. تو عورت خود ایک فتنہ بن کر آتی ہیں موسٹلی عموماً. اور یہ تو بے پردگی کا دور ہے, اللہ کی پناہ, بے پردگی کا دور ہے. لڑکیوں کے دوپٹے تک چلے گئے. ان کی فیشنوں نے, ان کے لباسوں نے غیرت مند لوگوں کا جینا مشکل کر دیا, با حیا لوگوں کا نکلنا مشکل کر دیا, نگاہوں کی حفاظت کو گویا کے قریب ناممکن تک کر دیا. اس کی بے حیائی نہیں اس عورت کی, اس کے لباس نے. یہ اتنے چھوٹے لباس پہننے والی بن گئی ہیں, اتنے تنگ لباس پہننے والی بن گئی ہیں, اور اتنے بے حیائی پر مبنی لباس پہننے والی بن گئی ہیں. اور اللہ کی پناہ اس نوجوان اور اس مرد کی آنکھ کہ وہ ان کے نظاروں کو دیکھ کر لذت اٹھاتی ہے. کیا بنے گا اس بے پردہ عورت کا, اور کیا بنے گا اس بد نگاہی کرنے والے مرد کا, اور کیا بنے گا اس بد نگاہی کرنے والی عورت کا. ذرا غور کیجئے, کیا ہمیں خدا کا خوف نہیں رہا؟ کیا شرمیہ نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں؟ اے اسلامی بہنوں, خدا رہا جو بے پردگی کرتے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اپنے لباس پر غور کرو, اپنے انداز پر غور کرو. اللہ ناراض ہوا, اس کے حبیب روٹ گئے, اور یہ بدن اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا. ذرا سوچو کتنا پچھتانا پڑے گا. آپ کا بھائی آپ کو سمجھا رہا ہے, عرض کر رہا ہے. چند دنوں کی یہ مستی اور جوانی ہے, پھر کیا ہے؟ تو اس کو اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزارنے کے بجائے, اپنی عفت کی حفاظت کرنے کے بجائے, ارے کبھی سنا کو بہترین با پردہ یا مدنی برقع پوش عورت, اسلامی بہن کے ساتھ کسی نے معاذ اللہ کوئی زیادتی کی ہو, بدکاری کی ہو؟ انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی, جبکہ اس کے دیگر کردار کو بھی اس نے اپنا سنبھالا ہوگا. لیکن جو اس طرح لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہیں, کالج یونیورسٹی کی سیڑھیاں چڑھ کر یہ دوستیاں کرتی ہیں, بوائے فرینڈ بناتی ہیں, پھر سوشل میڈیا پر جو دوستیاں کرتی ہیں, پھر گھومنے پھرنے کے لیے جاتی ہیں, موٹر سائیکلوں پہ جاتی ہیں, کاروں پہ جاتی ہیں, ماں باپ کو دھوکہ دے کے جاتی ہیں, چند دنوں کے بعد یہ کسی نہ کسی مرد کی ہوس کا شکار بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس کا بوائے فرینڈ, اس کے سارے دوست مل کر اس کی ہوس اور اپنی ہوس اس کے اوپر پوری کرتے ہیں, پھر خودکشی کا راستہ لیتی ہے, ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کرواتی ہے. آپ بولو گے میں نہیں, آپ بتائیے کیا ایسا نہیں ہے؟ اسلامی بہنوں سے پوچھ رہا ہوں, کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ بولو گی بالکل ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں کنواری ماؤں کا اضافہ ہونے میں کیا یہ اسلامی بہنیں شامل نہیں ہیں؟ ان کو اسلامی بہنیں بھی کیا بولوں میں, یہ لڑکیاں شامل نہیں ہیں جو اس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو ماڈرنزم کے نام پر, فیشن کے نام پر, اڑیانی کے نام پر, کلب کے نام پر, ڈانس کے نام پر, اور گناہ بری تقریبات کے نام پر, اور بوائے فرینڈ کے نام پر, کزنز کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ نام پر, جو اپنے آپ کو آزاد گھموانے کا ذہن رکھتی ہیں اور اس طرح کی دوستیاں لڑکیوں سے رکھتی ہیں, وہ بتائیے کیا آپ کس قدر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ کو واقعات نہیں پتا؟ ہسپتالوں کے اندر کنواری ماں بننے والوں کے ایبوشنز کے کیسز بڑھ نہیں رہے. مطلب میں بہت کھل کر بولوں, حقیقت یہ ہے کہ زبان بعدوں کا ساتھ نہیں دیتی میرا. لیکن یہ سارے امراض ہیں, یہ ساری بیماریاں ہیں جو بیان کر رہا ہوں. علاج جن کا موجود ہے, یہ وہ بیماریاں نہیں ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کا علاج موجود ہے, مگر بیماریاں اتنی ہیں تو ہم سب علاج کے لیے آئیں نا میدان عمل کے اندر. ہم سارے صرف اور صرف روتے اور کرتے ہی رہیں گے, ہم کریں گے کچھ بھی نہیں. آپ بولو کہ میں کیا کروں, نہ میں ایسا مبلغ, نہ میں ایسا یوں, نہ میں ایسا یوں. بننے کی کوشش کریں کچھ نہ کچھ, اور اگر کچھ نہ صحیح, ہر اسلامی بھائی, ہر مسلمان اپنے گھر کی حفاظت کا تو ذمہ لے سکتا ہے, جس میں آپ کی بچوں کی امی بیوی ہو گئی, آپ کی بچیاں ہو گئی, آپ کے بچے ہو گئے, اللہ نصیب کرے تو کچھ ماں کچھ بہن ہیں, یہ فیملی ممبرز یہی ہوتے ہیں نا. تو یہ جملہ فیملی ممبرز جو ہیں 5, 6, 7, 8, کیا ان کی ذمہ داری آپ قبول نہیں کر سکتے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ.
اے ایمان والوں، اپنی اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس کو مطلب اس موضوع کو دن میں 50 مرتبہ بیان کیا جائے نا تب بھی کم ہے. ریپیٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، ذہن کے اندر اتر جائے اتنا اس کو. لیکن جو بھی کام کرنا ہے حکمت عملی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جہاں کہیں شریعت نے سختی کی اجازت جہاں جہاں دی ہے وہ ایک مستثنا ہے. ادروائز کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے. اللہ ہماری زبان میں اثر دے، ہمارے کردار میں اثر دے، خود ہمارے گناہوں کی عادت اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہم ستھرے، نیک، پاکیزہ اور عبادت گزار بنے اور نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں. یقین مانیے بہت برا حال ہے معاشرے کا، بہت برا حال ہے، بہت ہی برا حال ہے. آپ کوشش کیجئے ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی نیت کیجئے. کم از کم کچھ نہیں تو 4 جمعرات مسلسل ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے. ہاں بھائی، مدینہ نگر، منصور، مدھیہ پردیش کے عاشقان رسول صرف 4 جمعرات مستقل کنٹینیو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی کوئی نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس جو نیت دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر رکھیے گا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر واقعی نیت ہے یار کہ میں نے 4 جمعرات شرکت کرنی ہے تو ہاتھ اٹھا کر رکھیے گا، ورنہ جھوٹی نیت مت کیجیے گا. جھوٹی نیت، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور برکت دے اور برکت دے اور برکت دے. اور اپنے ساتھ نمازی بھی بنائیے. اس طرح نیکی کی دعوت عام ہوگی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ماحول کے قریب آئیں گے تو تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی. لاکھوں میں تبدیلی آ چکی ہیں اور اب انشاءاللہ ہمیں لاکھوں کروڑوں میں تبدیلی لانی ہے. جو تبدیلی آئی ہے وہ ابھی بہت کم پرسنٹیج ہے، اور جن میں تبدیلی نہیں آئی ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت زیادہ نمبر ہے اس کے. بہت رانگ ویژن پر جاتی ہے قوم. دعوت اسلامی بہت پوزیٹیولی اور مثبت انداز سے چینجز لانے، تبدیلی لانے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور معاشرے کو درست کرنے کی، گناہوں سے محفوظ رکھنے کی صورتیں جو بتائی رہی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے. حضرت سیدنا عمر بن میمون اودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک مرتبہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، ایک قبیلہ اود، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں. تمہیں اس بات کا یقینی علم ہونا چاہیے کہ ایک روز ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس کے بعد جنت میں جانا ہوگا یا پھر جہنم ٹھکانا ہوگا. وہ ہمیشہ وہاں ہمیشہ ٹھہرنا ہے، اس سے آگے کوچ نہ ہوگا، اور ہم ہمیشہ ان جسموں میں رہیں گے جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی سیرت کے اور چند اس ضمن میں جو مدنی پھول ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بھی کافی مدنی پھول اس میں موجود ہیں. میں نے جو بھی بیان کیا یہ کتاب اللہ والوں کی باتیں، یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے کتاب اللہ والوں کی باتیں. اس میں سے میں نے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں. یہ کتاب امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہند میں بھی مکتبۃ المدینہ پر ہدیتاً دستیاب ہوگی. آپ ضرور بھی ضرور یہ کتابیں لیجئے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب لیجئے. تو ماشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کافی ذہن بنتا ہے اور ظاہر و باطن کی اصلاح کی صورت بنتی ہے. مدنی انعامات کا رسالہ لازمی طور پر اپنے ساتھ رکھیے اور روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کے مطابق زندگی ڈھالیے. بہت خوبصورت
اور پیارا اور سہل یعنی آسان انداز سیلف موٹیویشن کا، اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، خود احتسابی کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسلامی بہنوں کے ہیں، اسلامی بھائیوں کے ہیں، مدنی منوں کے ہیں، مختلف زبانوں میں ہیں، ہندی زبان میں، گجراتی زبان میں بھی موجود ہے، بنگلہ زبان میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، اور دیگر زبانوں میں موجود ہے۔ تو یہ رسالہ لازمی طور پر لیں، ہر ماہ لیں، خود بھی استعمال کریں، گھر والوں کو بھی فکر مدینہ کروائیں، معاشرے میں عام کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب خوب سنتوں بھرا ماحول ہم دیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے یہ جو اسلامی بھائی جمع ہیں مدینہ نگر مندسور مدھیہ پردیش میں، امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہاں یہ سروں پر جو سفید سفید ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اب ان پر سب اماموں کے تاج بھی نظر آئیں گے، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی سجے گی، اور سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بہت کم وقت رہ گیا اب سدھرنے کا، اللہ کرے کہ ہم جلدی سدھر جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ اعلانات سماعت فرما لیں۔ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل بروز ہفتہ 6 ستمبر بعد نماز عشاء تقریباً 9 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ تلاوت کے بعد نعت پڑھی جائے گی، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے، اور بذریعہ اوبی وین خصوصی اجتماعی شرکت زمزم نگر حیدرآباد پاک امجدی کابینہ کے اسلامی بھائی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل کل بروز جمعہ رات تقریباً 9 بجے نگران شورا مدنی مکالمہ فرمائیں گے، جس کا موضوع ہے امیر اہل سنت کا سفر ساؤتھ افریقہ حصہ 2۔ یہ سلسلے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ پیش کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ اجتماع میں حاضر ہیں اور نگرانی شورا کا بیان سماعت فرما رہے تھے۔ ہر چیز ایک اپنا اثر رکھتی ہے۔ جب بندہ گھر میں ہوتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، آپ اجتماع میں بیٹھے ہیں، اس وقت دل کی کیفیت ایک الگ ہو رہی ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ کسی مزار پہ جاتے ہیں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور کسی طرح کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں اور ان کی نگاہ پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آتا ہے، اس کا یہ مدنی ذہن بنتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے میں بھی ایک پیاری سی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبتیں پڑھتے ہیں، مگر کبھی تصور کیا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقدس حلیہ کیسا ہے؟ ذرا سماعت فرمائیں کہ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ ایک کاش ایسا ہو جائے کہ آج ہی کی شب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نہ خواب میں، میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نہ خواب میں، واسطہ سرکار کا یا غوث اعظم دستگیر۔ اور جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمیں زیارت ہو
تو ہم عرض کریں ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے مرید ہیں، آپ کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں بھی موجود ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم مرید کیسے بنیں؟ تو الحمدللہ عز وجل ہمارے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری مدث ذلہ العالی کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اسی میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی کرواتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم نگران شورا کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں۔ میرا تو آپ کو مشورہ یہ بھی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا مدنی منا ہے یا مدنی منی ہے، اگر ایک ہی دن کا ہے تو وہ بھی جو ہے مرید ہو یا مریدنی ہو۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو کسی دوسرے پیر صاحب سے مرید ہیں تو آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اپنی نسبت حاصل کر سکتے ہیں، آپ طالب ہو جائیں۔ اس طرح ہوگا یہ کہ آپ اپنے پیر صاحب کے ہی مرید رہیں گے، لیکن فیضان امیر اہل سنت آپ کے لیے بھی جاری و ساری ہو جائے گا۔ تو میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں قادری اتاری سلسلے میں بیعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے میں تمام پچھلے گناہوں سے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ مدنی قافلے کی بھی خوشخبریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اتنے ماشاءاللہ اسلامی بھائی آپ نے اجتماع میں جمع کیے ہیں، تو امید ہے کہ صبح ہاتھوں ہاتھ کوئی مدنی قافلوں کی صورت ہو، جمعہ ہفتہ اتوار کم از کم 3 دن کے لیے صحیح۔ تو اگر ایسی کوئی خوشخبریاں ہیں، تیاری ہے، یا اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں کہ ہم سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو ہمیں اطلاع ملے گی تو انشاءاللہ اچھا لگے گا کہ
یہاں سے ہمیں مدنی قافلے ملے. مدنی قافلے جتنے زیادہ سفر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی قدر مدنی کاموں میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا. تمام اسلامی بھائی ایک آواز ہو کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. اب انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا. تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے. کسی اسلامی بھائی کی آواز آگے پیچھے ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ کچھ دیر خاموش ہو کر دوبارہ سے سب کے ساتھ مل کر ایک آواز کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ الا اللہ الا اللہ.